بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 30 جون 2019 ہے اور سنڈے کا دن ہے، اور آج اسٹوڈنٹس آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میرا لیکچر نمبر 71 ہے۔ ابھی اس ٹائم میں صدر سے گزر ہوں، پشاور صدر سے۔ کل رات کو ہی پہنچا تھا میں ڈیرہ اسماعیل خان سے، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے ڈی اے خان سے پشاور جانا ہے اور پشاور کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں ملوں گا، اور ان سے ملنے کے بعد ان سے انٹرویوز وغیرہ لوں گا، دیکھوں گا کتنی ان کی پریپریشن ہے آئی ایس بی کی اور انیشل ٹیسٹ کی۔ تو کافی اسٹوڈنٹس مجھے ملے ہیں آج، اور کچھ ابھی ویٹ کر رہے ہیں ڈائیو اڈے پہ، تو ان سے بھی ملاقات کروں گا، ان سے بھی پوچھوں گا، اور ان کی جو رائے ہے آئی ایس بی کا جو چینل ہے میرا، اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بتائیں گے۔ دیکھیے جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سامنے میٹرو جو پشاور کی میٹرو ہے اس کا نظارہ آپ کر رہے ہیں، اور ہم بالکل مین صدر سے گزر رہے ہیں، اور میرے رائٹ سائڈ پہ کینٹونمنٹ ہاسپٹل ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ میڈیسنز کی دکانیں ہیں، اور پھر آگے مین صدر جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور میرے ساتھ میرا دوست ہے جو میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ اپنا نام بیٹا بتاؤں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد عزیر ہے جی اور میں ادھر پشاور کا رہنے والا ہوں۔ جی تو آپ کی کتنی کوالیفیکیشن کتنی ہے، ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی تعلیم؟ میں نے تو جو ہے نا میٹرک کیا ہے سر۔ جی ہاں، اور ابھی میٹرک کے بعد آپ ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں جی اور جاب وغیرہ کر رہے ہیں، تو پشاور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو پشاور سٹی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا خیالات کیسے ہیں؟ یہ بھی دیکھیں ایک جن نالج کا لیکچر ہو جائے گا میرا، جو اسٹوڈنٹ اسپیشلی کے پی کے گئے ہیں اور جو پشاور کے ہیں خاص کر ان کو پشاور سٹی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور اس طرح کے کویشچن بھی آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور جو آئی سی بی کا انٹرویو ہے اگر کوئی بیسیکلی پشاور کا رہنے والا ہے تو اس سے کویشچن اس کی سٹی کا ضرور پوچھا جاتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا پشاور کے بارے میں آپ بریف کریں تاکہ سننے والے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پشاور کے بارے میں معلومات ہو۔ جی بالکل۔ بات اس طرح ہے کہ پشاور میں تو آج جو ہے نا، جب آج کل کے جو پوزیشن ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہا ہے، اور میٹرو بھی جو ہے نا وہ نزدیک ہے ماشاءاللہ۔ میٹرو کا کام بھی جو ہے نا تھوڑا سا تیز ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ، وہ کافی مضبوط بھی ہے میٹرو بنائی ہے۔ بالکل جی، مضبوط بنا رہا ہے، اور بائک جو ہے لوگ بھی بہت اچھے اس کو بنائے ہیں، نقشہ جو طریقہ ہے نا سر۔ جی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی کے لحاظ سے بھی پشاور میں جو ہے نا آج کل بہت اچھا نظام چل رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، وہ کافی سیکیور ہے، بالکل حالات کافی چینج ہو چکے ہیں۔ بالکل، ہر ٹائم ہم جاتے بھی ہیں نا کسی سائڈ کے ایریا پہ بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیٹا لیفٹ سائڈ پہ جو پلازا ہے یہ اتنا ڈین خوبصورت پلازا ہے۔ جی، اس کے بارے میں یہ ڈین پلازا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا پلازا ہے کہ بالکل سب سے بڑا پلازا ہے، یہ ڈینس پلازا ہے۔ اس کا جو ہے نا بہت سارا شاپنگ سینٹر وغیرہ ہوتا ہے، جی جی اور ٹریول ایجنسی ہوتا ہے، سب کچھ جو ہے سہولتیں ادھر موجود ہیں۔ یہ ڈینس پلازا کی اس کے اوپر کیا پارکنگ ہے؟ سب سے اوپر اس کے اوپر جو ہے نا سب سے اوپر شادی حال ہے سر۔ اچھا، شادی حال ہے۔ شادی حال ہے اس میں۔ جی جی بالکل، اور نیچے جو ہے نا سارا وہ میں نے بتایا پہلے بھی کہ شاپنگ سینٹر ہے وغیرہ ہے، اور ٹریول۔ تو اس پشاور سٹی کے جو لوگ ہیں ان کا ذریعہ معاش زیادہ کیا ہے؟ کس طرف ان کے انٹرسٹ کس طرف ہے؟ یہ تو جو ہے نا سر انٹرسٹ تو سارا جو ہے نا تعلیم کی سائڈ پہ ہے نا۔ جی پہلے سے جو ہے نا وہ لوگ پشاور جو ہے نا وہ تھوڑا سا تعلیم پہ جو پیچھے تھا اور لوگوں سے، آج کل جو ہے نا بہت تیزی سے ماشاءاللہ اس کا جو آج کل کا وہ بچہ ہے سب جا رہا ہے سے کافی اور میں دیکھیے چترالی جو بچے اسپیشلی یونیورسٹی میں چترالی دیر کے اپر دیر لوور دیر، وہ لوگ بھی کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور ایون وزیرستان جہاں آپریشن ہوا ہاں بالکل تو وہ لوگ کافی زیادہ انٹرسٹ تعلیمی حوالے سے لے رہے ہیں، اور تعلیم میں کافی آگے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور باقی جو ہے نا روڈے موڑے وغیرہ جو ہے نا، جی جی سڑکیں وغیرہ یہ بھی بہت اچھا کیا اس نے، صفائی بھی بہت تیزی سے جا رہا ہے نا۔ جی جی تو ماشاءاللہ پشاور میں اسی یہ دیکھیں آپ کے سامنے صاف ستھرے روڈ نظر آ رہے ہیں کہ گندگی نہیں ہے۔ گندگی نہیں، ہر صبح جو ہے نا، ہر صبح شام کو جو ہے نا وہ صفائی والا اپنا لوگ آتا ہے،
اچھا اپنا صفائی کرتا ہے ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ پشاور میں اس حکومت پہ جو اتنا کام ہو گئے نا. جی کہ جی اس سے پہلے جو ہے نا اس طرح گورنمنٹ کو ہمیں یاد نہیں ہے سر کہ پشاور کی توجہ دیا دیکھیں ہے. حکمران اگر پازیٹیو ہوگا اور حکمران اگر ایماندار ہوگا تو رعایا جو ہے وہ بھی ایماندار ہوگی اور ایماندار یہ ہوگی. پشاور حکمران کا بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل بے شک. ابھی دیکھیے کتنا مضبوط کام اچھا کام کیا انہوں نے میٹرو اور وغیرہ. دوسری بات یہ ہے سر کہ جو ہے نا پشاور بھی جو ہے نا پاکستان کا ایک حصہ ہے نا. جی جی تو اس کا بھی اپنا حق بنتا ہے. بالکل تو صحیح. اس حکومت سے پہلے جتنا حکومت پہ گزر چکا ہے ہمارا جتنا عمر ہے نا جی جی اس طریقے کے مطابق تقریباً ہمیں یاد نہیں ہے کہ جتنا کام اس حکومت پہ ہو گیا تو پہلے اتنا نہیں ہوا تھا. تعلیمی حوالے سے پشاور کے لوگ کافی آگے ہیں. بہت اچھے کافی ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر ہیں امجد حسین نام ہے, ڈاکٹر امجد حسین صاحب رائٹر بھی ہیں بالکل جی. اور فوٹوگرافر بھی بہت اچھے ہیں. ہاں بالکل. اور وہ ماشاءاللہ دل کے ڈاکٹر ہیں, ان کا تعلق پشاور سے ہے. پشاور سے بھی. اور جو امریکہ کا سب سے بیسٹ ہاسپٹل ہے جی بالکل. دل کا, ادھر وہ انچارج ہیں. وہ انچارج تو ادھر نہ صرف پشاور کا بلکہ پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا ہوا ہے. نام روشن نہیں ماشاءاللہ. پشاور میں جتنا بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں نا سر وہ ماشاءاللہ بہت قابل ترین لوگ ہیں. جی جی. ہاں. اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. دور دراز اسپیشلی سے ابھی جس ایریے سے ہم گزریں گے اسے کہیں گے ڈبری گارڈن کہتے ہیں. بالکل بے شک. تو ادھر تو بہترین دنیا بھر کے بہترین جو ڈاکٹر ہیں وہ یہاں ڈاکٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے. ایکسپرٹ ہیں. اسپیشلائزیشن حیدرآباد میں جو ہے نا وہ میڈیکل کمپلیکس جو ہے جو رحمان میڈیکل کمپلیکس ہے جی وہ جو ہے نا ناپیسٹ تو اس میں بھی بہت بڑا بہت قابل ترین لوگ بیٹھا ہوا ہے نا ڈاکٹر. یہ اسٹوڈنٹس اوپر جو روڈ جا رہا ہے شعبے کی طرف. یہ شعبے کی اور طرف خیبر بازار آگے پھر یہ ادھر سے ٹچ کرتا ہے. اور ہم نیچے سے جا رہے ہیں, شارٹ کٹ جا رہے ہیں. شارٹ کٹ ہم جا رہے ہیں فلیور ہے سر. اور یہ دیکھیے کتنا خوبصورتی ہے ماشاءاللہ پشاور کی. صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین روڈ. لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم تو اتنا خوبصورت روڈ پاکستان میں بھی ہے. دیکھیے آپ کے سامنے ہے, کوئی ڈکی چھوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے اور بھی آگے چلے جائیں گے پشاور کے جو لوگ بھی ہے جو ہے نا جس طرح محنت کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ مزید ترقی کرے گا. ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ کون سا قلعہ ہے؟ یہ جو ہے نا وہ قلعہ بالسار ہے سر. اچھا. یہ قلعہ بالسار اس کے سامنے جو ہے نا وہ شیخ باغ جو ہے نا وہ شیخ باغ پارک ہے. اچھا, اس کو قلعہ بالسار کے اپوزٹ سامنے بالکل. جو دیکھو دوسرا فلیور بھی ہے جو ہے قلعہ بالسار کے ساتھ قریب ہے. وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے. خیبر بازار سے اوپر آیا ہے. ابھی سامنے بادشاہ خان چوک ہے سر. اچھا, بادشاہ خان چوک سر سارا جو ہے نا فلیور اچھی طریقے سے درخت دیکھو سر. جی, درخت انہوں نے لگائے, گرینری ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان صاحب تو کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس حوالے سے. کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں گرینری کے حوالے سے کہ پاکستان میں گرینری ہو. یہ ہم نے ٹرن کیا. یہ روڈ سیدھا کدھر جا رہا تھا؟ یہ سیدھے جو ہے نا یہ چرسدہ روڈ ہے سر. چرسدے تک جا رہے ہیں. اور ہم نے ٹرن کر کے جا رہے ہیں ہم قلعہ بالسار کے یہ مین جیٹ روڈ ہے نا ادھر نکل رہا ہے نا. جی عزیر بیٹا تھوڑا مزید ہمیں تھوڑا بتائیے پشاور کے بارے میں, ان کے لوگوں کے بارے میں, ان کی سوچ کیسی ہے. اور بس سر ادھر پشاور کا جو لوگ ہیں نا اس کا زیادہ جو ہے نا توجہ یہ اپنا کاروبار اور اپنا روزگار بزنس کا کرتا ہے نا سر. ہمارا کاروباری ذہن ہے. کاروباری ذہن ہے اس کا. ادھر دبئی میں بھی کرتا ہے. آج کل جو ہے نا چائنا بہت زیادہ جاتا ہے نا. اچھا, چائنا سے بزنس کرتا ہے اور دبئی سے بھی کرتا ہے. مگر پشاور کا لوگ جو ہے نا یہ زیادہ توجہ اپنا کاروبار کو دے رہے ہیں. اچھا, کاروباری ذہن ہے. کاروباری ذہن ہے. تجارت کی جانب اور کاروبار کی جانب. بالکل سر. یہ دیکھیے خوبصورت بلڈنگز آپ کے سامنے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم دبئی سے ہمارا پشاور پاکستان دبئی سے کم نہیں ہے. کم نہیں ہے بے شک. ہر چیز موجود ہے. شکر ہے سر. اور الحمدللہ پاکستان میں سارے موسم ہیں. ہاں سارے ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں سارے موسم ہیں. سردی بھی ہے, گرمی ہے, بہار ہے, خزاں ہے, برسات کا موسم ہے ماشاءاللہ. اور لوگ بھی بڑے مہمان نواز ہیں پشاور کے. اور دلیر لوگ ہیں یہاں کے. اور سفر کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے. پوری دنیا میں پھیلے ہوئی ہیں. اور کھانے جو پشاور کے ہیں وہ کافی مشہور ہیں. تو ادھر کیا زیادہ کھانے پینے کے لوگ کیا شوقین ہیں؟ ادھر تو سر ہم زیادہ جو ہے نا وہ ادھر یونیورسٹی روڈ پر جو ہے نا شنواری ریسٹورینٹ ہے اور جمالی ریسٹورینٹ ہے. اچھا, شنواری ریسٹورینٹ اور جمالی جمالی ریسٹورینٹ. اس پہ چاول نہیں ہے, کابلی پلاؤ. جی جی. یہ پشاور کا لوگ بہت زیادہ شوق اس کا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کباب کہتے ہیں بڑے مشہور ہیں. کباب جو ہے نا وہ اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ جاسا روڈ پہ توری کبابی آتا ہے. تورے کبابی. تورے کبابی
तोरे कबाबी है, जलील कबाबी है, जलील कबाबी और है, जलील कबाबी भी 2 हैं यहाँ पे पेशावर में, और दोनों के मैंने खाए हैं, बहुत टेस्टी, मतलब बहुत अच्छी है, सही बात है। तो जब पेशावर से आउट जाता हूँ तो मुझे पेशावर की मतलब स्पेशली ये काबली पुलाव और टिक्का, इसके अलावा ये कबाब जो है ना ये मिस करता हूँ मैं। सही बात है। बाकी सिटीज़ में है, लेकिन जो टेस्ट पेशावर के लोगों के कबाबों में हो कहीं हाँ, नहीं। ओके, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा सही बात है सर। खाने पीने पे खर्च करते हैं पेशावर के हाँ जी, बिल्कुल लोग, कंजूसी नहीं करते। नहीं क्या करते करते हैं, सही बात है। अभी हमें पेशावर में नशाई लोग नहीं नजर आते हैं, पहले देखते थे बहुत ज़्यादा नशा करने वाले और नशाई लोग। आजकल जो है ना, जो उधर इलाका गैर है ना, ऊपर जी। जो जामे बाड़ा वगैरह है ना, जी तो उधर भी बहुत ज्यादा जो है ना वो सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योरिटी, और इधर इमरान खान ने सेंटर बनाए हैं, सेंटर बना ऐसे सेंटर हैं जो गरीबों के लिए, जो रोजगार नहीं है, जिनका मजदूर हैं, उनके सेंटर हैं, उनको और ऐसे नशाई उनको उठा के ले जाते हाँ हैं। जी। और यहाँ पूरे पेशावर में गाड़ी जो है ना, हुकूमत की गाड़ी जो है वो पूरे पेशावर में चलती है, तो देखते हैं कहीं ऐसा बंदा हो जो लाचार पड़ा हो। सामने इधर जो इधर सारा पहले जो है बहुत ना, बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, अभी कोई नहीं नजर आ रहा है। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। वो इलाज भी कर रहा है आजकल, उसका फ्री इलाज कर रहा है। फ्री इलाज कर रहा है, बिल्कुल उसका रोजगार का भी सोचता है और इलाज भी कर रहा है। तो माशाल्लाह जो तब्दीली है वो आ चुकी है। आ चुकी है, उसमें कोई शक नहीं। ये देखिए खूबसूरत रोड है पेशावर की, और ये मेट्रो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह बस कंप्लीट है इस तरह से। जी हाँ। इसकी जब तकमील हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, तो आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम से कम गरीब लोगों का तो जो है ना, जब गर्मी में एसी में से वगैरह की सहूलत तो देगा ना। जी जी सही बात है। और जब आजकल जो है ना वो गाड़ी टैक्सी है, लोकल पे चलता है, ये जो मजदे वेगन है, ये भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत पुराने हैं। अच्छा, ये खाने पीने की बातें मैं आपसे कर रहा था पेशावर की। ये टिक्का कॉर्नर किधर है? टिक्का कॉर्नर जो है ना, ये बहुत मशहूर है पेशावर में। हाँ, और ये- जो पेशावर है टिक्का कॉर्नर ज़रूर जाए। तो ये टिक्का कॉर्नर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये टिक्का कॉर्नर जो है ना सर, ये यूनिवर्सिटी, जब मेन यूनिवर्सिटी है ना पेशावर, जी, जी। यूनिवर्सिटी रोड पर, जिधर के टी एच अस्पताल भी है, जी जी। उससे थोड़ा सा आगे जो है ना मेन यूनिवर्सिटी रोड पर है ये सब। अच्छा, हाँ, वो फ्रेश बिल्कुल फ्रेश है सर, उस पर जो है ना कोई शक नहीं है सर। हाँ, बहुत जो है ना वो बहुत और फेज 3 है मेरा ख्याल है, उधर फेज 3 के साथ फेज 3 के साथ जो ही मुड़ते हैं उधर से टर्न करते हैं आगे से यूनिवर्सिटी रोड से, हाँ यूनिवर्सिटी उसके साथ ही उसके साथ ही पार्कों में भी काफी रौनक है पेशावर के। बहुत जी, पार्कों में तो बहुत है जो है ना, बस आजकल तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं हाजी कैंप अड्डा है, जो बड़ा मशहूर अड्डा है। हाँ, अभी तो काफी स्टाफ्स बन चुके हैं पहले पेशावर तो में। इस तरह नहीं आया था ना, जरा भी देखो सर आपको अभी भी देखेंगे मालूम हो जी, जाएगा। खूबसूरत है काफी। इधर से हम करेंगे राइट टर्न। राइट, और मैं अक्सर जो है सफ़र में रहता हूँ, आपको पता ही है। अभी कल डेरा इस्माइल खान से रात को मैं पहुँचा हूँ, बिल्कुल। तो रात मैंने गुजारी, तो अभी मैं पेशावर से जा रहा हूँ एबटाबाद की जानिब। तो रास्ते में हवेलिया में कुछ स्टूडेंट से मुलाकात होगी, और फिर इंशाल्लाह ताला हरीपुर में ठहरूँगा, क्याम करूँगा, फिर एबटाबाद जाएंगे। एबटाबाद मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस हमारे दोस्त हैं, वहाँ मैंने लेक्चर देने हैं बच्चों को, तो उन्होंने इन्वाइट किया, और अच्छे दोस्त इन्वाइट मुझे करते रहते हैं। तो एक लेक्चर मैंने तैयार किया है, इकबाल और नस्ल नौ। तो अल्लामा इकबाल की शायरी नौ और आजकल की जो नौजवान नस्ल है, इस हवाले से क्या तासुरात है मेरे, और कैसे इकबाल के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, स्पेशली नौजवान जो हैं, और क्या असरार रखती है एक सीरत के लिए, एक शख्सियत को चेंज करने के लिए। इकबाल के फ़लसफ़े खुदी, उस पर भी बात करूँगा इंशाल्लाह डिटेल के साथ, और मुख्तलिफ बाकी जो मौज़ूआत हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर भी मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी मैं इधर पहुंच चुका हूँ डावर टर्मिनल पे। ये पेशावर का डावर टर्मिनल है, और मेरा टिकट है। अभी आधे घंटे के बाद मैं यहाँ से मूव करके इंशाल्लाह एबटाबाद की जानिब रवाना हो जाऊँगा। जो मेरे स्टूडेंट्स एबटाबाद में वेट कर रहे हैं, उनको लेक्चर देंगे, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाऊँगा मैं।
اور جب بھی میں جاتا ہوں سفر کرتا ہوں اسٹوڈنٹ میرے پیچھے ادھر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی کچھ بکس تھی میں نے راستے میں ہی دے دی بچوں کو, اور ایک ہی بک رہی تھی. ایک بچے کے جو والد ناراض ہی میرے سے ہو گئے, سر بک مجھے نہیں ملی, تو انشاءاللہ ان کو میں TCS کر دوں گا. تو یہ بک پھر انہوں نے چونکہ پہلے کہا تھا یہ جو اسٹوڈنٹ مجھے مل رہے ہیں. تو بیٹا آپ کا کیا نام, کیا انٹروڈکشن تھوڑا کروا دیں. سر میرا نام شاہد خان ہے, میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف خان ہے, اور میں بیسیکلی پشاور سے بلانگ کرتا ہوں. اور آپ کی جو سسٹر ہے وہ بھی کیپٹن ہے CMH میں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. تو آپ کیوں, آپ کی جو ساری فیملی آرمی میں جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سر ایکچولی بس ہمارا بیسک ہی آرمی کا ہے سر. اچھا جی سر. اچھا, جو انیشل کلیئر کیا آپ نے, کب کلیئر کیا انیشل ٹیسٹ؟ سر میں نے 14 جولائی کو. تو انیشل ٹیسٹ میں جو سر 14 اگست. 14 اگست, تو یہ فائدہ ہوا ہے جو آپ نے نوٹس وغیرہ دیکھے, یوٹیوب پہ میری ویڈیو سنی, سر تو ماشاءاللہ یہ ذرا آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں. ماشاءاللہ آپ کے چینل کو میں نے سبسکرائب کیا ہے, یوٹیوب کا جو آپ کا چینل ہے سر, اس میں ماشاءاللہ بہت ساری گائیڈنس مجھے ملی ہے, بہت زیادہ. ایکیڈیمک ٹیکس میں تو 50% آپ کے چینل ہی سے آیا تھا سر. اور ماشاءاللہ میں میرے چینل کے بارے میں آپ کو کس نے انفارم کیا کہ سر کا چینل ہے؟ سر ایکچولی میں نے بہت سارے واٹس ایپ گروپ جوائن کیے ہوئے تھے نا, جس میں سے آپ کے بھی گروپ پہ سامنے آئے, میں نے وہ بھی جوائن کر لیے سر. جس طرح آپ نے گروپ بنائے مائی اسٹوڈنٹ آف پشاور, ڈفرینٹ ایریاز کے لیے آپ نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہیں. تو اس میں سر میں نے دیکھا کہ میٹیریل بہت زبردست ہے سر, اور بہت اچھی طرح گائیڈنس ملتی تھی. تو میرا ٹیسٹ بھی الحمدللہ اسی کے بیس پر میری کوشش ہے جو ویڈیو جو بھی بناؤں تو ٹو دی پوائنٹ بچوں کو گائیڈ کیا جائے. جی سر. جنرل نالج تو بہت وسیع ایک سمندر ہے, جی جی. تو غیر ضروری چیزیں پڑھنے کی وجہ میں کہتا ہوں وہی چیزیں پڑھنے دی جائے بچوں کو, اسی چیز کی جانب لایا جائے, اس راستے پہ لایا جائے جس سے ان کو بینیفٹ ہو, زیادہ سے زیادہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. تو اس میں دونوں طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں, انیشل ٹیسٹ کی بھی ویڈیو ہوتی ہیں اور ICSB کے حوالے سے بھی میری ویڈیو کوشش ہوتی ہے. اور یہ بک ہے, یہ کیسی لگی آپ کو؟ جو یہ بک ہے ماشاءاللہ آپ نے جو مجھے گفٹ کیا ہے جی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. اس میں سے بہت اچھی طرح میٹیریل پریزنٹ ہے, مطلب جو کوئی اسے غور سے پڑھے گا تو انشاءاللہ گارنٹیڈ اس کا انیشل تو ضرور پاس ہوگا. جس طرح میں نے بھی پاس کیا الحمدللہ, ایکیڈیمک, وربل, نان وربل, ایوری تھنگ کلیئر ہو گیا. اور ماشاءاللہ ابھی ICSB کی تیاری چل رہی ہے, وہ بھی سر کے چینل سے کر رہا ہوں. یوٹیوب کا چینل جو ہے سر کا ICSB پریپریشن سر, اس میں سے انیشل کی تیاری بھی ایون کراتے ہیں, نہ صرف کہ ICSB کی, اور ماشاءاللہ اس میں سے بہت زبردست گائیڈنس ملتی ہے. اچھا, آپ میرے پیچھے ادھر آ گئے, ڈبل ٹرمینل پہ پیچھے آ گئے. پہلے میں نے آپ کو بلایا تھا صدر میں بلایا تھا, پھر لا کر یہ میس میں نے ادھر سے, پھر میں بزی تھا, بیمار تھا, وہ پتہ ہے. جی جی. تو پھر میں ہاسپٹل سے ادھر آ گیا سیدھا. جی سر. تو میں نے کہا ابھی یہاں سے نکلو, اسٹوڈنٹ پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں ہر جگہ پہ, جی آ جائے گا. تو اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آپ آ گئے. جی سر, قیمتی پتھر کے پیچھے سر لوگ جاتے ہیں ہر جگہ. بہت شکریہ. تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں سننے والوں کو؟ بس میں پاکستان والوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہادری کا حوصلہ رکھیں سر. جس طرح کل مطلب میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانی نمک حراموں نے سر پاکستانی ٹیم کے اور پاکستانی کچھ لڑکوں کے ساتھ گراؤنڈ سے باہر جھگڑا بھی کیا سر. تو میں اپنے ملک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ لوز ہوپ, اور ہمیشہ کے لیے حوصلہ رکھو اور بہادری کا جذبہ اختیار کرو. جی گڈ, بہت اچھا میسج دیا ہے. جی. تو آپ بیٹا پڑھیں, محنت کریں, اس بک کو بھی پڑھیں, یوٹیوب کا چینل بھی دیکھتے رہیں, باقی جو مٹیریل جس طرح میں نے بتایا کہ ہم تیاری کیسے کرنی ہے. جی سر. اور فزیکل فٹنس پہ بھی آپ نے زور دیں. صرف یہ نہیں کہ جو نالج اور یہ چیز بہت اچھی آپ کی ہو گئی, امپرومنٹ کر لی ہے, تو آرمی تو اوور آل پرسنالٹی دیکھتی ہے. جی سر. فزیکل فٹنس پہ بھی آپ نے زور دینا ہے, اور کوشش کریں ڈیلی کے ڈیلی آپ رننگ کیا کریں, صبح شام رننگ کریں. سر یہ میری ہابی ہے. جی ماشاء اللہ, آپ فزیکل مجھے فٹ نظر آ رہے ہیں, تو ظاہر ایکسرسائز کرتے ہوں گے نا؟ بالکل سر. تو کدھر یوں مسٹر میں جاتے ہیں نہیں ایکسرسائز؟ سر, ہمارے یہاں پر قریب ہے جناح پارک. جی اس میں سے کرتا ہوں. اچھا, پشاور میں جناح پارک یہ قریب ادھر. اچھا, فردوس کے ساتھ. فردوس کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بس اس کو پیڑا پڑھنا ہے آپ نے بک کو, اور چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ. جی پشاور سے گائیو چل پڑی ہے ایبٹ آباد کی جانب. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم نکلے ہیں یہاں سے 8:30 بجے نکلے ہیں, تو 11:45 بجے رات کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایبٹ آباد میں ہوں گے, اور جو میرے اسٹوڈنٹس ایبٹ آباد میں ویٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آج رات کو ان بچوں کو لیکچر دیا جائے گا. اور اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا. تھینک یو, اللہ حافظ. یہ دیکھیں, تھوڑا ویو کر لیں پشاور کا, تھوڑا سا ویو آپ کے سامنے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. زبان احترام محترم والے آپ کے ساتھ جیسے سوالوں کو ہمارے لیے مسخر کی ہے, بے شک ہم اس پہ قابو کرنے والے نہ تھے, اور بے شک
हमें अपने रथ की तरफ लौट के जाना है। बस उसका नतीजा है सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। हम रेलवे एक्सप्रेस के सर्विस की जानब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पेशावर से बरास्ता मरकान हरीपुर अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफर इंशाअल्लाह मरकान अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफर इंशाअल्लाह 3 घंटे 30 मिनट का होगा। सड़क की कमी है बराबर और मुतवक्किल इक़्तिदार रास्ते की वजह से हमारे सफर का ड्रामा बन सकते हैं, जिसके लिए हम आपके कारकुन को शुक्रगुजार हैं। आपसे इल्तिमास है कि अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती दरबान लीजिए। हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बस में सदर कमीशन बने हैं। आपकी कीमती राय के लिए सिचुएशन मेरे पास मौजूद है। तबीयत की खराबी की सूरत में गलत तौर की तलब की जा सकती है। हम आपके लिए महफूज